آج 25 ذی-القعدہ، آخری جمعہ، آخری موقع۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، سارے رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، ایک دن میں کروڑوں روپے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 ذی-القعدہ، آخری جمعہ کے دن ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اپنے دنوں کی طرح، عام دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کا دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الحج المساکین، یعنی جمعے کے نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے الجمعۃ الحج الفقراء، یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 25 ذی-القعدہ جمعہ کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آج ہماری تباہ و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے رہتے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقع انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے۔
آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقع کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت اور وسعت آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر آپ اسی تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں اور آج کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 25 ذوالقعدہ ذوالحج سے پہلے آخری جمعہ کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، اور وہ آیات الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا،
गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी आपने एक मुकम्मल तस्बीह इस आयत मुबारका की पढ़नी है। बड़े आराम से सुकून से पढ़िएगा, तादाद में कमी पेशी नहीं करनी। जितनी तादाद बताई जाएगी इतनी ही तादाद में पढ़ना है। तादाद में अगर कमी पेशी हो गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। सबसे पहले आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर 100 बार पढ़ना है। 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला के 2 सफाती नामों का वजीफा है। वो मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु। या रज़्ज़ाक़ु ए रिज्क देने वाले, या फ़त्ताहु ए मुश्किलों पर काबू पाने वाले ज़ात। ये नाम ऐसे ताकतवर नाम है, जब कोई बंदा रब के इन नामों से पुकारता है फौरी तौर पर गैबी मदद आ जाती है। गैब से फरिश्ते रिज्क और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं। गैब से हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाता है। वो जो कई सालों से रुके हुए काम हैं, कई सालों से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये वजीफा पढ़ते ही हर परेशानी का हल हो जाता है। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ ले। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ने से आपके बंद रास्ते खुल जाएं, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें दूर हो जाएं, दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके पास आ जाए। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ने से अल्लाह बेशुमार रिज़्क देता है। तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हर रुकावट दूर हो जाती है, हर परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह मुँह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। जब आप 33 बार या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ ले तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो आज का ख़ासुल ख़ास अमल है। जैसा कि हर कोई जुमा के दिन की अजमत और फजीलत को जानता है, ये दिन कबूलियत का दिन है, ये दिन अजमत और बरकत वाला मांगने वाला दिन है। इस दिन में हर नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। लोग सारी रात नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात अमाल करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी सूरत का वजीफा बताऊंगी जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। हर कोई जुमा के दिन मुकम्मल कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत न बताऊं जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद सवाब पढ़ने का सवाब मिलता है। सहाबा किराम में खुशी की लहर दौड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास को 3 बार, सिर्फ 3 बार पढ़ लिया करो, रब तुम्हारे नामा अमाल में एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब लिख देगा। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी सूरह इखलास की तिलावत समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ते दौरान अगर आप रब्बे करीम से कोई ऐसी नामुमकिन हाजित को लेकर बैठोगे जो आपकी अकल कहती है कि ये एक ख्वाब है जो पूरा हो ही नहीं सकता, तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 25 ज़िकादा जुमा के दिन चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ ले। आज जुमा के दिन 1 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये छोटा और खासुल खास अमल नहीं पढ़ता तो वो फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। जब आप इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब सदाएं लगा रहा है, मांगो क्या मांगते हो, तो बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो ज़िकादा के आखिरी जुमा को लापरवाही में गुजारेगा। सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके मांगना, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ना, क्योंकि 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान जो कुछ भी दिल में आता चला जाएगा और आपके मुकद्दर आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा। ये वजीफा निहायत ही आसान और मुख्तसर है। इसको पढ़ने के लिए सिर्फ 1 आध मिनट ही लगेगा।
اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہم سب کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔